ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العلي العظيم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جناب سرور عالم فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے خاص وقت کا بیان پورا آپ فرمایا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ ذِكْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کہ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بوجھ اور بیڑیاں جنہوں کے اندر وہ جکڑے انہوں دور کرتا اتارتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے کہ وہ بوجھ جہے تھلے لوگ اگے پچھلے جا رہے تھے جنہوں کے اندر وہ جکڑے وہ بوجھ آپ نے آ کے لوگوں کو اتارے اور انہوں بیڑیاں تو لوگوں نے چھڑایا. یہ اثر اور اغلال بوجھ اور بیڑیاں جنہوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے یہ رسم اور رواج دیا بیڑیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلا امتوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو قربانی کر کے اصل دین کو منہ پھیر کے اپنے آپ کو بہت سارے ایسے رسم اور رواجوں کا پابند بنا لیا سی جنہوں نے انہوں نے چیخ کے رکھ دیتا سی اور وہ تھلے وہ کرا رہے سی چیخ رہے سی مگر وہاں سے انہوں کی جان انہوں کے مذہبی پیشوا نہیں تھی پسند. پیدائش کے موقع تے ایسا رسم شادی کے موقع تے رواج موت کے موقع تے رواج انہوں کے اندر اینا وہ خرچ کرتے اور اس طرح کے رواج انہوں کے اندر موجود سی جہے جو قوما بری طرح مبتلا سی اور وہ ایک مصیبت کا جال سی جہے پھسیاں سی. تو اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا کہ محمد مصطفیٰ اور احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسی لوگوں کو بوجھ اتار دیں گے اور نہ بیڑیاں تو انہوں آزاد کر دیں گے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کو بالحنیفیت سماۃ البیضاء مینو اللہ رب العالمین نے جڑا دین اور شریعت دے کے بھیجا ہے بڑا سیدھا سادہ صاف دیا روشن دین ہے. یہ اندر کوئی مصیبت اور جنجال نہیں جہاں لوگ پھنسے ہون. پیدائش کا موقع اللہ رب العالمین نے کسی کو بچہ دیتا ہے آپ نے فرمایا توفیق یا عقیقہ کرے نہیں توفیق سے اللہ وارث ہے. شادی کا موقع ہے تو شادی کی تقریب میں آپ نے اتنا سادہ اور آسان بناتا کہ تھی ایک واقعہ ول غور کرو کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے بہت جلیل قدر صحابی ہے. 10 صحابہ کرام جنہوں نے شرف حاصل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک کو اس دنیا کے اندر ہی انہوں نے جنت کی بشارت دیتی ہے. اس بارو اشرا مبشرہ ہوتے انہوں سے بزرگ صحابی ہے اور خود اس شہر کے اندر جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال صحابہ کی جڑی محبت عقیدت اور گردیدگی ہے وہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ اپنے ماں باپ اور رشتے داروں ود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ محبت کرتے تھے. مگر حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ
ایک عورت نال شادی رچاؤندے یا نکاح کرتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں بلاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں علم کہ عبد الرحمان نے شادی کر رہی ہے، نہ کوئی برات ہے، نہ کوئی اجتماع ہے، نہ کوئی اتنے دیکھنا پک رہی ہیں. حالانکہ بہت بڑے امیر آدمی موت کے وقت انہوں کی بیویاں نے جڑا اٹھواں حصہ آپس تقسیم کیا ہے، وہ بارے کی تاریخی کتابیں چاہتا پہ کہ 80-80 ہزار دینار آیا سونے کا فونٹ، این امیر آدمی، مگر یہ باوجود کوئی اتنے رسم نہیں ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں بلایا اور حضور علیہ السلام نے اس سے کوئی ناراضگی نہیں کی. یا اینا سادہ دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دتا، لوگوں کو اینا سوکھا جینا سکھایا کہ آپ نے صرف زعفران کا نشان ویخ کے انہوں نے لباس سے پوچھا کہ عبد الرحمان آج کھٹی کھٹی خوشبو کے ہی نظر آتی ہے، تو انہوں نے آخیا یا رسول اللہ میں ایک عورت میں شادی کر رہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اچھا پھر ولیمہ کھوا، پاویں کوئی لیلا ہی ذبح کر. تو ولیمے کے بارے میں کیا مگر شادی کے موقع سے نہیں فرمایا کہ عبد الرحمان میں مدینے کی سی اور میرے نال تو زیادہ محبوب کون ہے، میرے تو بلا لیں گے. اور موت کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں مسند احمد اور ابن ماجہ سے کہ کننا نعود الاجتماع الی اہل المیت وصلہ الطعام من النیاح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سانو سکھایا سی اور جڑی ساری تربیت کی سی، وہ نتیجہ سی کہ اسی صحابہ کرام جہاں آدمی مر جائے وہ کولے کٹھ کرنے کہ وہ اگوں انہوں کھانے پکا کے کھواوے یہ کفر کی رسم شمار کرتے. سارے رواج کوئی نہیں سی مر گیا تو چلو اتنے پہنچو تو اگوں دیگا پکاوے اور انہوں کھواوے، اجاڑا کوئی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت معاذ ابن جبل جنہوں یمن چاپ کے گورنر سی، انہوں کے بچے کی موت کی اطلاع ملتی ہے تو نبی علیہ السلام نے تعزیت کا خط لکھا حدیث کی کتابیں چاہوں اور بڑا صبر سے تسلی بخشن والا تلقین فرمائی. مگر کوئی نہیں آخیا کہ معاذ اینا میرا پیارا، اور صحابہ کرام جتنا بڑا درجہ ہے انہوں کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ کرام کیوں حلال اور حرام کا سب تو زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر میری موت کے وقت معاذ بن جبل زندہ ہوتا تو مینوں کسی کو صلاح مشورہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، میں اپنے بعد انہوں خلیفہ نامزد کر دینا. انہیں پائے دے آدمی مگر نبی علیہ السلام اور کوئی صحابی بھی نہیں کیا انہوں کو، صرف آپ نے خط ضرور لکھا. تو یہ شاید جو اللہ رب العالمین نے احسان جتلاؤں فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے تو آگے سارے پہاڑ اتار دیتے جہاں تھلے تھی کتلے جا رہے تھے، اور وہ ساریاں بیڑیاں کر دیتی جنہوں نے تمہیں جکڑیا سی، جنہوں تھی پھسے ہوئے تھے. تو سیدھا سادہ اور بالکل ایک آسان دین سی جڑے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو عطا فرمایا. یہ کوئی تقریباں دا جشناں دا رسماں اور رواجاں دا دین نہیں سی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے کی تاریخ کو جڑا شخص آگاہ ہے وہ جانتا کہ صرف نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سال کے اندر خوشی اور مسرت واسطے جشن مناؤ واسطے 2 دن جڑے اللہ کی طرف دیتے یہاں دے اندر تسی عید منا لیا کرو، خوشی کر لیا کرو، اچھے کپڑے پہن لو، ذرا دل خوش کر لو. مگر وہ تقریباں بھی جڑیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیاں وہ بھی تمہیں پتا ہے عام قوماں دی عیداں اور جشناں کی طرح کوئی دنیاوی تہوار نہیں. وہ دے اندر بھی عبادت کا عنصر، خدا کی بندگی اور روحانیت کا حصہ اس طرح شامل کرتا ہے کہ لوگ دنیا کی خوشی مناؤ بھی خدا نو نہ بھول جان اور آخرت تو غافل نہ ہو جان. اس تو نماز عید لو تھی وہ اندر کھان پین کا حصہ بھی جڑا تھی جانتے کہ مگر اصل عید یہی ہے کہ میدان کے اندر نکل کے لوگ 2 رکعت نماز ادا کرن، اور پہلی عید ہے تو صدقہ فطر کی شکل تو مسکینوں کو یاد کرن، اور عید الاضحیٰ قربانی کی شکل تو مخلوق خدا کا خیال کرن. یعنی اس موقع سے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے مسرت دے اور خوشی دے 2 موقع مسلمانوں کو سکھائے، یہ اندر بھی یہ بنیادی نقطے اور اسلام دے 2 اصول جڑے فراموش نہیں ہو سکے، بھلائے نہیں جا سکے کہ نہ تے اپنے خالق نو بھولنا جہے تھی بندے دے اور جی مخلوق ہے، نماز کے ذریعے تو انہوں یاد رکھنا، مگر مخلوق خدا جڑی وہ بھی تمہیں نہ بھول جائے، وہ حقوق بھی تے ذمے جڑے عائد ہوں انہوں ادا کرنا بھی خدا کی بندگی کے نال ایک ضروری حصہ ہے. اور جڑا شخص صرف خدا کی پوجا کرے اور خدا کی مخلوق تو غافل اور بے پرواہ ہوئے
وہ شخص کبھی خدا کی خصوصی رضا حاصل نہیں کر سکتا، وہ جنت کوئی مقام نہیں، وہ ساری عمر سجدے کر کے اگر اپنے متھے کسا دے یہ جہ وکیل اور کنیوس واسطے خدا دے بیچ کوئی کتاب اس کو دو عیداں دے نال تسی ویکھتے جے 2 رکعت نماز دے نال ایک صدقہ جڑا ضرور لازم کیتا گیا، بھاویں چھوٹی عید ہے تو صدقہ فطر ہے اور وڈی عید ہے تو عید الاضحیٰ کے اندر قربانی لازم کرتی گئی۔ اور پھر دیکھو اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیسے پر حکمت طریقے نال یہ تعلیم دیتی ہے کہ جدوں تانوں کھان کی اجازت ہے اسی حال نال صدقہ جڑا وہ لازم کیتا گیا۔ یہ چھوٹی عید کے موقع پہ اجازت دیتی ہے کہ کھان تو تسی عید کی نماز پڑھن جان تو پہلا کچھ کھا پی سکتے جے، تو فرمایا بھائی پہلا عید کی نماز پڑھن تو جان تو پہلا صدقہ ادا کرو، ورنہ صدقہ فطر جس شخص نے عید الفطر تو پہلا ادا نہیں کیتا وہ پھر وہ صدقہ فطر کوئی نہیں، عام خیرات ہے، صدقہ فطر واسطے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھن تو پہلا ادا کرو، یعنی میرے سامنے آ کے سجدہ بعد کرو، پہلا میری مخلوق کے انہوں لوگوں کی فکر کرو جڑے عید مناؤن کے قابل نہیں، انہوں نے اج کے دن گلیاں گھومن تو بچاؤ تاکہ وہ بھی خوشی کے اندر تھوڑے نال شریک ہو سکے۔ اور قربانی کیونکہ نماز عید تو بعد ہی وڈی عید اتنے ضروری ٹھہراتا کہ بھائی ہونا چر تھی بھی کچھ نہیں کھا پی سکتے جنہ چاہ کے قربانی ذبح نہ کرو، قربانیاں ذبح ہو جانی تو خود بھی کھاؤ اور خدا دے جڑے مسکین ہیں مہمان انہوں نے بھی کھواؤ۔ یعنی عیداں بھی اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مسلمانوں کو عطا کیتیاں وہ دے اندر بھی اللہ دی یاد اور مخلوق کے خدا دی فکر اور انہوں دا خیال یہ بھی تعلیم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ یہ 2 سادہ جیاں تقریباں 2 سادہ جہ جشن سی جڑے خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے، مگر بدقسمتی یہ کہ وہ ساریاں رسماں اور وہ ساریاں مصیبتاں جنہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جان چھڑائی تھی انہاں مسلمانوں کو خدا دی اس نعمت کی قدر نہ ہوئی، یہ شکر گزاری اور احسان مندی نہیں کی، وہ سارے جنجال اور وہ ساریاں مصیبتاں پھر انہیں اپنے سر پا رہی ہیں اور بہت سارے جشن بہت ساریاں تقریباں ایجاد کر رہی جنہاں کی قرآن و سنت کوئی بنیاد نہیں، انہوں تو بہت ساریاں جڑیاں انہوں کو تسی آگاہ واقف ہی جی اج پہ عام ہو چکی ہیں، شائع ہو چکی ہیں، لوگوں کے ذہن اس طرح جم گئی کہ انہوں کے خلاف بولنا لوگ نہیں سمجھتے کہ جی دین کے کسی اصول کے خلاف بولتا جشن عید میلاد النبی ہے، معراج النبی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے جشن ہیں، جلوس نکلتے اور کنا انگنت سرمایہ جڑا لوگ اس سے ضائع کر دے اور برباد کر دے، مگر اپنی جگہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت سر انجام دے رہے ہیں، خدا اور خدا کے رسول کی خصوصی کا کام کر رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا دین آ کے سکھایا سی وہ بڑا سیدھا سادہ دین سی، فرمایا بھائی سال بعد جو خوشی مناونی ہوئے 2 عیداں تے معمولی خوشی کر لیو، مگر وہ اندر بھی شراب رقص سرود گانے اور فضول بدکاریاں اور عیاشیاں کی تمہیں اجازت نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنو، نماز ادا کرو اور صدقہ دیو، بس یہ تہاڈی عید ہوگی، اس کو سوا کسی عیاشی کی اجازت انہاں عیداں تے بھی نہیں، مگر جلوس اور اتنا بڑا اہتمام اور اتنا فرق ایک دین کے مزاج میں ذرا بھی لگاؤ نہیں رکھتا، اور اسلام نے کبھی بھی یہ برداشت نہیں کہ لوگ اپنا سرمایہ بجائے کسی دینی اور بنیادی فائدے کے کام دے جو دے ذریعے کوئی قوم و ملت کا فائدہ ہوئے، اسلام کی بہتری ہوئے، غریباں کی کوئی پرورش ہوئے، صرف اب جلوس کرن دے جھنڈیاں لاؤ تے اجاڑ دین، یہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں تھی اور خدا دے دین نے نہیں کیتا ہے۔ اور اس کو اگر تسی اس گل سے غور کرو بھائی دن مناؤن تو اسی ضرور فرض کر لیا کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، مگر ایک شخص تاریخ کا مطالعہ کرے انہوں اس گل سے حیرانی ہوگی جتنا بڑا ہم دن اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کا دن یہاں دونوں کی تعین ہی نہیں کوئی شخص کرتے۔ اگر کوئی ایمانداری نہ علمی طریقے اس بارے گفتگو کرے تو دنیا کی کسی تاریخ اور کسی روایت نہ ثابت ہوں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول میں پیدا ہوئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقین 12 میں ہوئی ہے، نہ یہ کوئی حدیث ہے نہ تاریخ ہے۔ آخر یہ سوچن کی بات ہے کہ ہوں بھی مسلمانوں کو یہ اہتمام اور فکر ہے کہ وہ دن منانا چاہیے اور تاریخ منانی چاہیے، اگر یہ دن اللہ رسول کی نگاہ کی اہمیت اور قدر رکھتے ہوں اور دین کا مزاج ہوں اسلام ہے چاہتا بھی یہ دن لوگ مناؤ، یہ دن سارے تو زیادہ یقین نال صحابہ کرام اور تابعین نو معلوم ہوں، مگر پیدائش کی تاریخ لے لو وہ بارے چ رولا کہ وہ 9 تاریخ تھی، 12 تاریخ تھی، 17 ربیع الاول تھی،
کھ فیصلہ نہیں ہوگا. وفات کی تاریخ کے بارے تھی اندازہ کرو کہ وہ سفر کا مہینہ اور 28 تاریخ تھی, 2 ربیع الاول سی, 12 ربیع الاول سی. یعنی اس بارے کیونکہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے لوگوں کے ذہن کی رکاوٹہ سی کہ کسی شخصیت کی پیدائش کا دن وہ موت ہونے کا دن جڑا ہے منا یہ دراصل ہولی ہولی لوگوں کو شرک ول لے جاتا ہے, گمراہی ول لے جاتا. اس کو پاویں وہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا بھی ہوگی, اسلام سے بھی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں. بس 2 عیداں تھوڑی کافی منا لیا کرو. اس کو زیادہ رسم و رواج اور فضول خرچیاں اپنی دولت نہ برباد کرو, نہ یہاں کاموں کے اندر پھنسے. اسی طرح کی ایک تقریب جی بدقسمتی مسلمانوں کے اندر بڑی اہمیت اختیار کر رہی ہے اور وہ مذہبی حیثیت جی قسم کی مسلمہ ہی ہو چکی ہے. اس بارے کی لوگ ممبر و معراج تو بہت کچھ بیان کریں گے اور تھوڑے دن بعد اخبارات کے اندر بھی اس بارے بہت سارے مضمون شائع ہوں گے. وہ شب برات کی تقریب ہے, یہ شعبان کا مہینہ ہے, یہ 15 تاریخ جی شب برات کا دن ہے, شب برات کی رات کیا جاتا ہے. یہ بھی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی ہے. اس بارے بڑے لوگ واضح اور خطبے دیں. حالانکہ جی کوئی شخص قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو قرآن مجید کے اندر کے بارے کوئی آیت نہیں, اللہ نے سرے تو یہ ذکر نہیں کیتا یہ رات بھی کوئی فضیلت والی رات ہے, یہ کوئی عظمت اور شان ہے, کوئی سرے تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس بارے کچھ نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے منسوخ سے بہت کچھ کرتا ہے. اسلام کے اندر جسے اور فتنے اور خرابیاں پیدا ہوئی اس ایک وجہ حدیث کا فتنہ بھی پیدا ہوا. لوگوں نے دیکھا کہ قرآن مجید کے نام جب کسی روایت کے نال غنیمہ لگ جاتا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے سر جھک جاتے. یہ بدقسمتی ہے کہ اس دور سے گروہ پیدا ہو گیا مسلمان کیا رون والا جہے گستاخی اور دلیری کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے. وہ آدھے بس قرآن مجید کافی ہے, نبی علیہ السلام نے جو فرمایا فرمایا ہوگا, وہ کوئی اسلام کے اندر اہمیت نہیں. اور وہ مسلمان کیا آدھے لوگ انہوں دانشور اور مفکر کہیں. بدقسمتی ہے کہ مسلمان حکومتوں کے اندر بھی یہ بے دین اور گمراہ لوگ جڑے وہ موجود سے دن دنا اور انہوں نے کافی اہمیت پڑھے لکھے لوگوں سے حاصل ہو جاتی ہے. مگر وہ زمانہ الحمدللہ ایسا نہیں تھی. ایک وقت پوری امت متفق تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز فرمائی ہے کہ جی قرآن واجب التسلیم اور واجب الاتباع ہے, قرآن کی آیت کو مننا اور وہ سامنے چک جانا مسلمان کا فریضہ ہے. اس طرح ہی حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگے سر چکانا ہر مسلمان کا کام ہے. اور اگر کوئی شخص فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرتابی کرتا تو جی قرآن کا منکر کافر اور بے دین ہے, اس طرح کا بے دین ہو. اس گل تو پوری دنیا جانتی. اس کو جدوں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ سکہ رائج ہے, یہ نوٹ چلتا ہے, تو جس طرح جعلی سکے بھی لوگ چڑھنے شروع کر دیں. اس طرح لوگوں نے سمجھ کے نبی علیہ السلام کا نام جڑا ہے وہ جدو آوے اور آپ کا ارشاد سنایا جائے تو مسلمان بھائی کردنا چکا دیں اور مسلمان دن چکاؤنیاں چاہیے. انہوں نے نعوذ باللہ گمراہی ذریعے کی ابتدا کر دیتی کہ بہت ساری روایت اپنی طرفوں ہی کر کے کہنا شروع کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا. مگر چونکہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے ضمانت دیتی تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنایا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی حفاظت کروں گا, یہ بچاؤ کروں گا, یہ گم نہیں ہونے دینے لگا. اس طرح قرآن مجید کی جگہ حفاظت ہوئی ہے جو زیر زبر اور ایک توشے کے اندر ادو بدل نہیں ہوا. 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے باوجود مسلم اور غیر مسلم سب اس سے متفق ہے کہ مشرق اور مغرب کے اندر قرآن مجید کے نسخے اکٹھے کرو اور ان کا آپس مقابلہ کرو, وہ اندر ایک زیر و زبر کا فرق نہیں ملتا. اسی طرح ہی لوگوں نے اگر حدیث کرنے کی ضرورت کی اور نبی علیہ السلام کا نام لے کے من کرتے روایت جہاں انہوں نے پھیلاؤ کی کوشش کی کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا کرتے جنہوں میں توفیق نصیب ہوئی جو انہوں نے ایک روایت کی کھان پھٹک کر کے وہ صحیح مقام اور مرتبہ جڑا سے دستا کہ آ چیز واقعی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت ہے, اور آج جڑی ہے بالکل جعلی اور موضوع اور من کرتے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں, یہ ثابت نہیں. یہ بہت بڑا کام سی جڑا اللہ تعالیٰ نے امت علماء کو لیا اور جنہاں لوگوں نے خدمت سر انجام دیتی ہے. مسلمان امت قیامت تک انہوں نے زیر بارے احسان ہے
انہوں دیا گردنوں سے انہوں کا اتنا بڑا احسان ہے جس سے دوش نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ انہوں محدثین کی قبروں سے انوار کی بارش کرے. وہ اتنا بڑا کام کر گیا، ورنہ یہ کنکریاں اور موتی جس طرح آپس مل گیا سی نا، فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کہ ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا اور کی نہیں فرمایا. مگر الحمدللہ ایک کپڑا اور اختلاط نہیں ہو سکیا. اس طرح کی گڑبڑ نہیں ہوئی. لوگوں نے بڑی ضرورت کی ہے اور تھوڑی جی نہیں چلیاں. کئی ایسے لوگ ہیں جڑے وجہ حدیث کے الزام جدو گرفتار ہوئے انہوں نے پھانسی کی سزا رہی، انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ابھی 4000 حدیث جی کوئی حقیقت اور اصلیت نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بیان فرمائی. اسی اپنے دلوں کڑ کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بیان کری گئے. تو اتنا انہوں نے کوشش کی اور چارہ کیا کہ اسلام کی پاکیزہ تعلیم جڑی ہے خراب ہو جائے، ایک ملاوٹ ہو جائے. مگر اللہ رب العالمین نے چونکہ اس دین کی بقا منظور تھی، خدا اس دین کا محافظ تھی، اس طرح نہ قرآن کے اندر گڑبڑ ہوئی اور نہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی کوئی ملاوٹ ہوئی. تو یہ شبرات کا موقع جڑا ہے یہ دیکھو فضول خرچی کا اور دولت کی بربادی کا کیسا سامان اس امت نے ایجاد کر لیا. اس موقع پہ ایک رسم ایسی ہے جنہوں ہر معمولی عقل والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اسلام نال کوئی میل نہیں ہو سکتا. اسلام خدا کا دین، اللہ کی عبادت اور مخلوق خدا کی پرورش کا ایک نظام ہے. یہ اندر یہ کی مقام ہو سکتا کہ آدمی نوٹاں اگ لا دے اور دولت جڑی اللہ رب العالمین نے قیام الناس بنائی یہ ذریعے لوگ اپنی حاجتاں پوریاں کرن، وہ چکندرا اور آتش بازی کے ذریعے انہوں برباد کرتا جائے. اس رسم کا اسلام نہ کوئی میل ہو سکتا، اس ثواب اور عبادت کا کوئی کام ہو سکتا. اور پوری مسلمان دنیا کے اندر ایک بد رسم اور ایک بدعت سنیہ جڑا دا وجود کوئی نہیں. پورا عالم اسلام خالی ہے. اس کو صرف ہندو پاکستان ایسے دو علاقے ہیں جہاں اندر یہ بری رسم چلی آ رہی ہے، کیونکہ یہ ملک تمہیں پتا اصل ہندوستان سی، ہندو اور مشرق لوگ ہی اصل اتوں کی آبادی سی. انہوں سے یہ لوگ تھوڑے بہت مسلمان ہوئے اور انہوں نے میل جول اور اختلاط کا نتیجہ ہے کہ یہ ہندوؤں دیا رسموں تو جان نہیں چھڑا سکتے. تھی اپنے مرم دیا، جمن دیا، بیاہ شادی دیا اور دوسرے موقع دیا رسموں کا جائزہ لو، انہوں کا تجزیہ کرو، انہوں کا کھوج لگاؤ. تمہیں قرآن و سنت کی کوئی بنیاد نہیں ملنی، اصلیت یہی ملنی ہے جو تے ہندو آبا اجداد جڑے انہوں دیا رسم جنہوں ذرا پارش کر کے انہوں کا رنگ روغن بدل کے انہوں نے اسلام کے اندر گھیرتا. اور کچھ لوگ جنہوں کا مذہبی اصل بطن اور میدا وہ اس کو کسی خدا نہیں منگتے، لا موجود ہے بطنا وال میدا. انہوں کا کلمہ ہی ہے کہ آدمی کو پیٹ اپنا بھرنا چاہیے، ایمان رہے یا نہ رہے. انہوں نے وہ واسطے کچھ مذہبی دلائل بھی فراہم کرتے، مسئلے مسائل بھی کر لیں. ورنہ ایک آدمی قرآن کو پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرے تو یہ تلخنوائی جی تھی ذرا معاف کرو، وہ اس گل کو معلوم کرے کہ موت تو بعد جا تیسرے دن یا 7ویں دن یا 40ویں دن یہ ملا آ کے قرآن مجید پڑھتے اور کھانے سے بخشتے کہ مرغے نو سواب پہنچاؤ. خدا کا نام منو، قرآن کنگال جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے دفتر کنگالو. صحابہ کرام کے زمانے کے حالات جڑے وہ تھی مطالعہ کرو، کسی کے وہم و گمان سے طے نہیں گزری. قرآن کی قدر و چھت تو زیادہ انہوں نے معلوم تھی اور یہ فائدے یہ شان جنی وہ جانتے تھے انہیں کوئی بھی نہیں جانتا. مگر یہ باوجود میت نہ ہمدردی ہوں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پڑھے، قبر کے زیارت کے موقع سے دعائیں کی، اگوں پچھوں بھی ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر سفر پہ گیا مہینہ بعد بھی آیا اور آ کے پوچھا بھی یہ قبر کے لیے، تو لوگوں نے آخیا جی یہ فلاں صحابی کی والدہ فوت ہوگی، وہ قبر بنی ہے. اینے ہمدرد سی، اینے رؤوف الرحیم اور رحمت اللہ عالمین سی کہ قبر سے ہی کھڑو کے نبی علیہ السلام نے صفا بنوا کے اسے نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا میں نہیں چاہتا جنہ چر میں اس دنیا میں موجود ہوں میرا کوئی امتی میری دعا تو محروم جائے. تو جس پیغمبر نے اینی ہمدردی اور شفقت تھی، اگر اسلام کے اندر اس رسم کا کوئی اصل ہوں، یہ کوئی بنیاد ہوں، قرآن جڑا پڑھ پڑھ کے بخشن کی شہ ہوں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے قبراں پہ پڑھتے رہے اور اگوں پیچھوں جا کے دعائیں کرتے رہے. کبھی یہ کرتے بھی پیا صورتیں پڑھو چارے نو بخشیے، مگر کبھی نہیں کی. آج سے نبوی نہ بوجھ کے برائے میت جمع شوند و قرآن خانند و ختمات خانند نہ برسرے گور و نہ غیر و مجموعے ہم بدت. یہ عبارت میں اس شخص کی پڑھ رہا ہے جہے بارے کے کتبہ لکھ کے مولانا سردار احمد صاحب کی مسئلے لگاتا گیا ہے. یہ تھے وہ سب سے امامت کرا سکتا ہے یا وہ خطبہ دے سکتا ہے جہاں عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا خان مرحوم کے مطابق ہو. تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے
جڑی انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوت لکھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کا تذکرہ کردیا فرماؤں ہے کہ عادت نبی نہ بود کے برائے میت جمع کرائیں۔ نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کی عادت نہیں تھی کہ میت واسطے لوگ اکٹھے ہون و قرآن خوانند تے قرآن پڑھن و ختمات خوانند تے ختم پڑھن و مجموعے ہی اما بلت فرمایا سارے کام جڑے یہ لوگوں کے اپنے من کر اور خود ایجاد کیتے ہیں، ورنہ اسلام کے اندر ان کی کوئی اصلی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا کہ حقیقت بھی تھی معلوم کرو کہ تحفۃ الہند پڑھو، ایک بہت بڑے براہمن سی، مسلمان ہوئے، مولانا عبید اللہ آباد انہوں کا نام سی، مولانا عبید اللہ سندھی نہیں اس کو پہلا ہوئے، انہوں نے ایک کتاب تحفۃ الہند لکھی، بہت عمدہ کتاب لکھی، آروں فاضل آدمی، اپنے مذہب کے بہت بڑے علامہ سی، اور اسلام ہی الحمدللہ انہوں نے پوری طرح مطالعہ کرنے تو بعد ثبوت کیا۔ اس کو انہوں نے کئی باباں سے اس کتاب میں لکھا ہے، عقیدے کا ایک باب لکھا کہ خدا نو کس طرح ہندو لوگ منتے ہیں، انہوں نے وید اور شاستر کی خدا کا بیان کرتے، قرآن و سنت کی بیان کرتے، مقابلہ کر کے سمجھایا کہ اسلام کی توحید نہ بہتر کوئی عقیدہ نہیں، آخرت سے لکھا، رسولوں کے من سے لکھا، فرشتوں کے من سے لکھا، اور اسی طریقے بعد کے عبادتوں کے بارے کتاب ایک باب لکھا، پھر رسم و رواج سے لکھا، پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ اندر فرماؤں یہ جڑا تیسرا دن، 7واں دن، 9واں، 20واں، 40واں، سمائی سال بعد، یہ فرماؤں سارے سارے ہندوؤں کے رواج سی، اور انہوں کا طریقہ سی کہ یہاں دنوں کھانے پکا کے براہمن بلا، اور براہمن جڑا ہے انہوں اپنی اس زبان کے اندر سنسکرت جو بشر منا، جس پنڈت دار جس براہمن کا کام یہ نا سواب پہنچاؤنا، وہ مولانا یا براہمن جڑا بشر من کھاؤں، انہیں آ کے اس سے وید پڑھنا جڑا انہوں نے ایک قسم کا پرانی ہے، انہوں آسمانی کتاب منتے، وید پڑھن تو بعد انہیں پھر اس میت کا مرن والے کا نام پتا سارا پوچھ کے وہ نام سے ثواب بخشنا، اور انہوں وہ سنسکرت زبان سنکلت کرنا۔ لو رسم پوری وہی رکھی کہ کھانے پکے ہوں، وہ پڑھیا جائے، اس مردے کو بخشیا جائے، پھر دینا شرموں نے حل کیا مسلمان حکومت ہے بھی وجہ وید ہی پڑھتے رہنا کہ بول کھول جانا کہ ہندو دے ہندو ہی ہے، اس کو ذرا ایسا کرو کہ وہ وید ختم کر دو، وہی بجائے ملا بلا لا اور قرآن مجید پڑھ دیں۔ اسلام کے اندر قرآن و سنت کے اندر ہر مسئلے کی ماری چاہیے جو اصل بنیاد ہے، کیونکہ وہ اختلاف میں برداشت کرتے ہیں کہ چلو ذرا علم اور مشرقین کو ثابت ہے، وہ جینا شدت اور سختی ہوا نہیں کہ آدمی کیا بھی سادہ ہی مسلک چاہیے باقی گمراہ ہے، مگر جہاں سرے تو خدا کے رسول نے اور صحابی اور کسی امام نے بیان ہی نہیں کیا، انہوں لوگ اسلام کے اندر کچھ دین اور رکھنے بھی ہضم کر لو، یہ بارہ اسلام دشمنی اور زیادتی کرنے والی گل ہے۔ بدعت کا اسلام کے اندر کوئی مقام نہیں، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تو بعد سب تو زیادہ جس شے کے خلاف جہاد کیا بدعت، اور بدعت در پردہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا انکار۔ لوگ اس طرح سے بڑا چبرار مناظرے پیسہ کرتے ہیں قادیانی جڑے وہ ختم نبوت منکر ہے، چلو انہوں نے منافق کو کم نہیں لیا، کھلم کھلا کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں نبی آ سکتے، مگر جڑا شخص یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مکمل کر کے نہیں گئے، بہت ساری دین دیا جو اچھیاں باتاں اور نیک گلاں رہی جڑی انہوں نے نہیں دسیاں اور انہوں نے نہیں سجیاں، وہ بات ساری سمجھ آ رہی ہے، اس کو دل سے ہسنا ہے، وہ اچھے کام ہے اور نیک کام ہے، انہوں نے کرنا چاہیے، انہوں نے ثواب ملتا۔ یہ مطلب جب خدا نے قرآن سے آیت اتاری یوم اکملت لکم دینکم کہ میں دین مکمل کرتا، وہ پھر خدا نے بھی نعوذ باللہ جھوٹ بولیا، اجے تو مکمل کوئی نہیں ہوا، بہت ساری گلاں پہن والی رہی ہیں، اور اللہ نے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخیا کہ تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی زیادتی کی کیونکہ نبی کا آپ کا شریعت مکمل کرے، شریعت دے تو جب شریعت دے بہت سارے مسائل رہتے سی تو نبوت کو بند کر دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی زیادتی شمار ہوگی۔ پھر تو یہی گل ٹھیک ہے حضور آخری نبی کوئی نہیں ہے، جب کئی جمن گے جڑے آ کے دین کے بہت سارے رہتے مسئلے جڑے دسن گے، اس کو یہ صاف اور صریح لفظ ختم نبوت کا انکار نہیں کہ ختم نبوت کی جڑی روح اور حقیقت ہے وہ بھی بالکل جڑ کرنے والی گل ہے کہ آدمی کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد بھی دین کچھ نیک گلاں ثواب دیا جنیاں لوگوں نے دریافت کرنی ہیں، نہیں انہیں عبادت اور ثواب کی کوئی سہجری نہ خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی دریافت نہیں کر سکتا۔ جس طرح حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات فرماؤ دے کہ بدعت کے اندر اگر تمہیں آسمان کے سورج کی طرح بھی روشنی نظر آئے نا، آپ تمہیں کوئی خرابی نہ دکھے، یہی نظر آئے بھی عبادت ہے، ذکر ہے، نیک کم ہے، تو فرماؤ دے وہ کالی رات نہ بھی زیادہ تاریخ کے پاوے تو نہیں سمجھ آتی، اگر وہ روشنی ہوں نور ہوں تو خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دس کے جانا، اس کو اندر ضرور کوئی خرابی اور گمراہی ہے
جس پاروں اللہ رب العالمین نے انہوں اپنے دین شامل نہیں کیا. اور انہوں تم اس طرح ہی سمجھو کہ جی ایک طبیب نسخہ تجویز کرتا اور وہ مقدار ہر شاید لکھ دینا بھی یہ رتی چاہیے ماشا چاہیے. ایک آدمی اگتا رہا نہیں جی آ جڑا نا سوری یہ پا کر دے جو جڑا وہ بنا دینا بجائے توڑے جو انہوں پاؤ کر دینا چیز سے بڑی آلہ. مگر ہر شخص جانتا تو نسخے کا مزاج تبدیل ہو جانا دوائی کا اثر جڑا بالکل اٹھ کے رہ جانا. یہی حال ہے اللہ کے دین سے جنی کی نماز ضروری تھی وہ اللہ کے پیغمبر کرتے جنہ کو روزے چاہیے جو بھی دستے جنہ روزی کماؤ وقت چاہیے جو بھی گنجائش دیتی جنہ بال بچے کی پرورش واسطے آدمی کو فکر کرنا چاہیے وہ بھی رکھے. یہ دین ایک ایسا نسخہ ہے جہد اندر ہر جو جنہ جس مقدار چاہیے وہ دستا ہے. اس کو جن جڑا بنا دینا جو وہ لازمی نتیجہ ہے کہ دوسرے اجزاء سے اثر پڑے. جڑا مسیت من لوں گا نفلوں جوگا ہی ہو چکا ہے مطلب روزی کماؤ تو رہے گا. انہیں اپنے بیوی بچوں کے حقوق جڑے انہوں تو لاپرواہی شروع کر اور یہ آخر عالم ہونا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے سی اس ایک عورت آئی اس عورت نے آ کے بڑے دربار سے کیا حضرت میرے قوم جیسا نئے قوم کسی عورت کو ملیا ہوگا وہ رات نماز گزر دیا اور وہ دن روزہ گزر. آپ نے فرمایا بہت نیک عورت نظر آئی ہیں جنہیں اپنے قوم کی تعریف کی. حضرت عمر یہ کیا کہ چپ کر رہے سر وہ جو ہے حضرت کعب بن سور ایک تابعی تھی بزرگ آدمی تھی عالم صادر انہوں نے آخیا حضرت کوئی سوچیا بھی ہے کہ اس عورت کو تھوڑے دربار سے آ کے اپنے سامنے کی تعریف کرنے کی لوڑ ہے کہ تیرے دماغ کیا انہیں آخیا حضرت شکایت کی ہے انہیں کہ میری کبھی خبر نہیں لگی روزانہ روزے رکھتا ہے رات میں تہجد نفل پڑتا رہتا ہے. اس کو جب گلا کر رہی بیچاری میرے حقوق کو انہیں بالکل فراموش کرتے میرے حقوق کو کھول گیا. آپ نے فرمایا چلتا واپس بلایا انہوں نے پوچھا انہیں کیا کرتے ہی کیا بلا لیا وہ خاوند نو حضرت کعب کے ذمہ لگاتا کہ بھائی میں نہیں ہوں فیصلہ کرتا تو اس بارے فیصلہ. انہوں نے آخیا حضرت گل سنو اللہ نے 4 بیویاں کی اجازت دیتی ہے میں وہ فیصلے نقطہ سمجھتا کہ جی آدمی 4 بیویاں کر لینا شریعت کے مطابق چوتھا دن تو عورتیں ہونا ہی اس کو 3 دن کی مرضی ہے جو مرضی کرتا پھرے گلے کٹے چوتھا دن ضرور اپنی بیوی واسطے وقت کروں گا اگر یہ نہ کرے تو سزا ہو. اس کو عرض کر رہا تو کوئی جو بھی اگر دین کا جڑا ہے وہ کوئی اپنی عقل مندی نہ بڑھانا چاہے نا تو میں ذکر اذکار ہی زیادہ کر دیا وہ کہوں گا بڑا اچھا کام ہے جی سواب کا یہ نہیں سمجھوں گا یہ دین کا کوئی دوسرا جو جڑا وہ بڑا پی گیا وہ نہیں جڑا وقت چاہیے سی جڑا وقت وہ واسطے درکار سی وہ ادھر طرف کرتا ہے تو وہ حق ماریا گیا. اس کو اسلام کے اندر کسی بدعت کی اور کسی نئی شاید کی گنجائش نہیں. دین کا نسخہ جس شکل حکیم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور تمہارے حوالے کیا وہ بھی حفاظت درکار ہے اور وہ بھی منہ بمنہ حرف پیروی کی ضرورت ہے. وہ تو تھوڑا بہت میری طرف سے کسی موقع پہ سر کہیں گے وہ نتیجہ خرابی ہے بربادی ہے کبھی بھی وہ رائے راست نتیجی ہو گئے. تو جس طرح اور بہت ساری چیزاں لوگوں نے من کر اسلام کے اندر داخل کرتی ہیں انہوں سے ایک شب برات کا سکنا صاف سن لو یہ بھی ذرا بھی حقیقت نہیں. لوگ رسالے لکھن گے شام شب برات سے لیکچر دیں گے مضمون آؤ گے مگر حدیث کے علم کے مطابق یہ متعلق ایک روایت بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت نہیں. حضور نے بھی کوئی حیثیت نہیں بیان کی نہ اس دن کی کوئی فضیلت رحمت ہے. عام دنوں کی طرح ایک دن ہے اور راتوں کی طرح ایک رات ہے مگر ہوں ایک باقاعدہ سرکاری طور سے بھی چھٹی منظور ہو گئی ہے اور خرچ جڑا وہ اتنا ہوں کہ لوگوں نے آتش بازی کہی ہزاروں اور کروڑوں روپیہ جڑا انہوں برباد کر دینا. حالانکہ بالکل ہندوانہ رسم ہے ہندوؤں کی دیوالی تو لوگوں نے نوٹس کر لیا ورنہ اسلام کے اندر آتش بازی کا اور دولت اس طرح زیادہ بربادی کا کوئی سوال ہی نہیں. دین اسلام کے نالے کی کوئی مطابق کر جوڑ گئے. کچھ لوگ آتش بازی تو اگے گزرے انہوں نے ایک اور عقیدہ ایجاد کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جڑے وہ شہید ہوئے سی اور کے اندر اس کو نبی علیہ السلام مدینہ واپس لوٹے سی کہ آپ نے حلوہ پکا کے کھاتا سی اس پہ اس دن حلوہ پکانا پڑی نہیں. کھان پین واسطے دیکھو لوگوں نے اسلام نے ایک حکا سمجھو کھیل بنا لیا اور دین اسلام کے اندر ایسی بےحدہ اور فضول روایتیں داخل کرتی ہیں اور وہ اسلام کا جز بنایا ہے اور چلے پڑے لوگ جڑے وہ سمجھ لو نادان اور جاہل بنے ہیں. ہاں جی نبی علیہ السلام کے دندان مبارک میں درد سی آپ نے اس کو حلوہ کھادا سی اس کو سارے واسطے حلوے کی رسم چل پہ کھانا چاہیے اور کوئی عقلدار ایسا نہیں فوجدار تاریخ اٹھا کے نہیں دیتا. دسواں روڈ سے پیش آیا جی شوال رمضان شریف تو بعد جڑا مہینہ شوال شروع ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک تو زخمی ہوئے
2 مہینے اگوں آپ نے جڑا ہے شابان کے دنوں حلوا چاہ نہیں کھا لیا، بس بغیر کوئی سوچیا سمجھا پھر تھی آختے رہتے ہو، کھانے پیتے رہتے ہو. جی اگر کوئی سچے مطالبہ کر دے تو بھلے مان دو، اس جلدی کو اصلیت سے دکھاؤ، کوئی گل اگر صحیح ہو تو میں تسلیم کروں گا. یہ مطالبہ ہی جرم ہو. جس اپنے تحقیق کا نام لیا کہ میں جی یہ دلیل لینی ہے، وہ بہت سارے نام وہ تجویز کر لے، غیر مسلط ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، وہابی ہے، اور یہ کہہ دینا تمہیں پتا ہے اتنا بڑا فتوا، پیڑوں بعد لوگ کانی بند کر لیں گے تو نہیں یہ گل کی سننی ہے، بس کتے دو نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اللہ رب العالمین نے انسان ہوں جی عقل اور سمجھ انسان کو دیتی ہے، وہ تقاضا اور حق ہے کہ آدمی کوئی گل کسی بھی انہوں چر نہ منے جب تک یہ اطمینان اور تسلی نہ کرے کہ واقعی جو کچھ کہہ رہا ہے جی کوئی بنیاد اور اصلیت ہے. اگر وہ ثابت اور صحیح ہے تو انہوں تسلیم کرے. جو بے ہدا اور بے بنیاد بات کہہ رہا تو انہوں صرف یہ بے نے کیا چیز ہے کہ میں انہوں منوا، یہ دانش مندی اور عقل مندی کوئی. کچھ لوگ اس کو اگے بڑھتے، انہوں نے اس بارے یہ روایتیں ایجاد کر دیا اور کتابیں لکھتی، مولوی صاحب نے بڑے کم دیا کہ کچھ راتاں سال چاہتی ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، جمعرات کی رات ہے، عیداں دیا راتاں جنہ جڑیاں مردیاں دیا روحاں جڑے مر چکے سارے اگلے وہ یہاں دنوں آزاد کی جانیاں، دنیا سے آدیاں اور دروازے سے کھڑیاں ہو جاندیاں. بڑے حضرت اور افسوس نہ آدیاں اپنی بیویاں کے بارے میں، لوگوں تھی ساڑیاں بیویاں نہ نکاح کر لے، سارے مال تھی آپس تقسیم کر لے، سارے مکانوں رہنا شروع کرتا تو سانو بالکل ہی پتارتا. یہ جب ایک دردناک فریاد انہوں نے یہ لوگ بیان کرتے کہ روحاں بیچاریاں دروازے سے روندیاں اور آدیاں سانو کبھی تھی ختم اور درود نہیں پہنچایا، سارے واسطے کچھ نہیں پکایا اور کبھی نہیں تھی بھیجا. پھر آخر لوگ جڑے تمہیں پتا نرم دل ہوں اپنے آبا و اجداد میں کچھ محبت کی حرکت نو وہ ملا کا دا پھر پور جاتا وہ آدھے بھائی ضرور کرو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بیچاریاں روحاں روندیاں ترلاندیاں جاندیاں، ماری گل ہے انہوں نے زمین جائیداد سنبھال لیا، ساڈا حق کیا پھر ضرور انہوں ختم ضرور پہنچایا ہے. یہ بھی وہ من کرتے روایتاں ہیں جہاں روحاں کے آن کے بارے یہاں دنوں سے یہاں لوگوں نے ایجاد کر لی. حالانکہ اصلیت وہی ہے جی سارے اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ انہوں پہ رحمت کرے. اگر ایک خانوادہ اس ملک کے اندر نہ ہوں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا تو حقیقت ظلمت کر ہے. اندھیر نگری تھی، اتنے پاویں اسلام 600-700 سال تو آیا سی، مگر اس طرح ہی رسمیں ہی چلیاں ہوندیاں سی. قرآن اور سنت کی اطاعت نہیں تھی. خالص قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک کے اندر موجود نہیں تھی. علم یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور ان کی اولاد کو اللہ نے توفیق دیتی کہ انہوں نے اس ملک کے اندر یہ عالم بلند کیتا، یہ جھنڈا گڈیا، قرآن مجید سے حدیث سے ترجمے اور شرح کی علم پھیلایا. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہوئے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 40 اور 50 مسائل لکھیاں. انہاں مسائل کے بہت اچھے طریقے سے فارسی زبان سے لکھا. تو فرماؤں عام نے اروا دری سبھا بحادیث صحیحہ مرفوعہ متصل الاسلام ثابت نہ کر کہ روحاں کے بارے جہاں لوگوں نے بنا لیا نا کہ جمعرات کو آدیاں، شب برات کو آدیاں، شب قدر کو آدیاں، عیداں کے دنوں کو آدیاں، عرفے کو آدیاں، یہ کسی صحیح حدیث نہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سند نہ ثابت ہوئے بالکل نہیں آیا. حدیث کے دفتر اس کو بالکل خالی ہے. یہ نہ لوگوں کی اپنی کڑیاں اور اپنی ایجاد. اس کو اگے کچھ نہ حدیثوں کا میں تذکرہ کرنا جہاں بہرحال وہ کتابوں کے اندر موجود ہے. حدیث کی کتاباں بھی انہوں کا ذکر آ گیا اور جنہوں لوگوں کی رسائی صرف اس تک کی ہے جو انہوں نے کتاب اٹھائی اور آخیا جی مشکاۃ شریف پڑھیا، میں ترمذی شریف دیکھا، وہ بیچارے کچھ مجبور بھی ہے، انہوں نے تھی معذور ہی سمجھو، انہوں کا مبلغ علم اور رسائی یہی ہے کہ وہ یہی کہہ سکتے ہیں پرانی کتاب میں دیکھا. حالانکہ ہر لکھن والے نے اپنا ذمہ جڑا اس کو بری ہونے واسطے روایت درج کرنے تو پہلا وہ سند بیان کر کہ مینوں فلاں نے سنایا، وہ آتا سی میں فلاں کو سنیا، آتا میں فلاں کو سنیا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لڑی پہنچا دی اور وہ بارے یہو جہ بندے موتبر جھوٹے وہ حدیث سے علماء نے کتاباں اسماء و رجال دیا لکھنیاں جنہ سے ایک ایک کے بارے فیصلہ ہو گیا پہ آدمی بیان کرنے والا سچا آ چکا. تو میں کسی کتاب کسی روایت کا درج ہونا اور وہ آدمی کتاب اٹھا کے دکھا دے یہ بھی تھی کوئی ثبوت نہ سمجھا کرو اور انہیں سے یقین اور اعتماد نہ کر لیا کرو. ہر روایت کے بارے سے اطمینان اور تسلی کرنا یہ مستند ہے، صحیح اور ثابت ہے، یہ لازم اور ضروری ہے. تو اس قسم کی روایتوں کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے روایت کی تھی
جو فرماؤندیاں ایک دن میری باری سی اور میں نبی علیہ السلام بستر سے نہیں پایا، مینوں جاگ آئی، میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے نہیں، میں پیچھے گئی اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام ترے جاندے سی، سیدھے بقیع نوں قبرستان نوں چلے گئے، اتنے جا کے آپ نے لمبی دعا کی، واپس مڑے، میں بھی جلدی جلدی واپس آ گئی اور آ کے اپنے بستر سے لیٹ گئی، مگر میرا دم جڑا سی چڑھیا سی، صاف کھلتا سی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ہاتھ رکھے کہنے لگے عائشہ تیری چھاتی بڑی آیا بچی گل کی ہے؟ میں کیا یا رسول اللہ میں تو کسی ہور خیال سی، میں تو سمجھا تھی کسی دوسری بیوی گل چلے گئے، مگر تھی تو کسی ہور ہی خیال سی۔ باپ نے فرمایا تینوں کی پتا ہے رات ایسی ہے یہ اندر اللہ رب العالمین سورج غروب ہوندیاں ہی پہلے آسمان سے اترتا ہے اور ان گناہگاراں جڑے دوزخ تے مستحق ہو چکے بخشتا ہے، جن نے بنو کلب دی بکریاں دے وال، بنو کلب قبیلہ کے عرب کا سب سے زیادہ بکریاں پالتے، فرمایا انہاں دی بکریاں دے جن وال ہے ان گناہگار جڑے ممت مستحق النار دوزخ تے لائق ہو چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ اس رات کے اندر بخشتا ہے۔ اس کو بڑی برکت والی رات مگر کوئی نہیں سوچتا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا کہ نال ہی انہوں نے بہت ساری شرائط نقل کر دی ہیں کہ میرے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف ٹھہراتے تھے، یا ابن کثیر جڑے انہوں نے عروہ ابن زبیر کو اس روایت میں نہیں سنیا، اس کے لیے انقطاع لڑی پوچھی ہے، اور حجاج ابن ارطاط بھی خود ضعیف راوی ہے اور انہوں نے یا ابن کثیر کو کوئی روایت نہیں سنی، یعنی لکھن والے نے اپنے آپ کو بڑی ذمہ کر دیتا، سبکدوش کرتا، پتہ ہی گل تو لوگ سنا دے مگر یہ بنیاد اور حقیقت کوئی نہیں، اصلیت کوئی نہیں۔ اس باروں قاضی ابو بکر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علماء چوں، شیخ محی الدین ابن عربی ایک دوسرے بزرگ صوفی قاضی ابو بکر ابن العربی مالکی علماء چوں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے احکام القرآن، وہ بھی چوتھی جلد سورہ دخان کی تفسیر فرماؤں دے وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُؤَوَّلُ ہونا، یاد رکھ فیصلہ کر دیتا کہ 15ویں رات جڑی ہے لیلۃ شعبان کی 15ویں رات، یہ بارے کوئی حدیث بھی نہیں صحیح جس سے اعتماد کیا جا سکے، لا فی فضلہا نہ یہ شان دے بارے، ولا فی نفس العجال منا، اور نہ جڑی یہی لوگ بیان کرتے کہ اس رات کی تقدیر لکھی جاتی، جڑے مرنے ہوں وہ بھی لکھتے جاندے، جڑے پیدا ہونے ہوں وہ بھی لکھتے جاندے، جڑی روزی منگنی وہ بھی لکھی جاتی، یہ پروگرام کے بارے بھی لوگ بیان کرتے لکھا جاتا ہے اس طرح، تو فرماؤں دے یہ فضیلت کے بارے اور اس رات تقدیر دے لکھے جان کے بارے کوئی حدیث جس سے اعتماد کیا جائے وہ نبی علیہ السلام تو نہیں آئی۔ فلا تلتفت الیہا، اس کو اس رات کی طرف ذرا توجہ نہ کرو، یہ اندر نفل پڑھنے کے بارے مثلا لوگوں نے روایتیں بناتی ہیں اور اشتہار بھی نکل گئے، خاص کر کے دارالاسلام کو بہت چھپنے ہیں، کاغذ انہوں کو عام ہے اعلیٰ قسم کا، جو کمزور اور بے بنیاد روایت ہوں وہ صوفی صاحب شائع کر دیں ہر مہینے کے نفل، اور وہاں عقیدت مند سمجھتے بھی کیونکہ صوفی صاحب نے چھپایا، اللہ تعالیٰ نے جزا دے، بہرحال ان کا جذبہ تو نیک ہے مگر جذبہ نیک ہونا کوئی غلط کام صحیح سے نہیں نہ ہو جاتا، جی شاید نہیں ثابت اور صحیح وہ غلط ہی ہے تو صاف دیں گے۔ جہاں آدمی جی لیلۃ النصف من شعبان 100 رکعت نماز پڑھے اور وہ اندر ہر رکعت 10 تصویری قل هو اللہ احد پڑھے، یعنی اندازہ کرو لوگوں نے مسلمانوں اصل مشن کو ہٹاؤ لی کہ اشتہاد نہ کرنا، روزیاں نہ کماؤ، کو دین کا دھندا اور نہ کرنا، رات کو کھلو جان اور 100 رکعت پڑھ، ہر رکعت کے اندر 10 تصویری قل هو اللہ پڑھ اور یہ ثواب بھی ہوگا، فرماتے جو حاجت منگو گا پوری ہوگی، 70,000 حور ملے گی اور ہر حور پیچھے 70,000 گرمان اور گردان میں تیرے جنت ملیں گے، یعنی یہ کرا دینا ڈر لو بیڑا پار ہے۔ یہ وہ حدیثاں ہیں جنہوں نے لوگوں کو بالکل تباہ برباد کر کے رکھتا ہے۔ خدا کا دین یہ نہیں چاہتا کہ تم سارا کچھ چھڈ کے صرف موسیقہ مل کے بہ رہو، اصل دین سے یا تعداد جنی جو خدا نو درکار تھی نا، وجہ نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں سی، بعد انہوں نے پنجاں تے رہن دا، اور میں نہیں میں کوئی زیادہ نمازاں دا بھوکا نہیں، مینوں تھوڑا بہت یاد کر لیا کرو، جا کے کام دھندا ٹھیک طریقے نہ کرو، اصل دینداری ہے۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ موضوعات کبیر فرماؤں دے کہ قال ابن القیم ومن ذلك احادیث فی لیلۃ النصف من شعبان لا یصح من عشر، یہ جڑی شعبان کی 15ویں رات کے بارے حدیثاں لوگ سناؤں دے، یہ نفل پڑھنے کے بارے ثواب آیا، یہ تکبیر کے لکھن لا یصح من عشر، یہاں تو کوئی حدیث بھی صحیح۔ اس کو مختصر طریقے نام میں تھوڑی خدمت عرض کرتا ہے، چاہے تقریب ان کی اہمیت اختیار کر گئی ہے اور دیندار لوگ بھی اس بارے بڑی کوشش کرتے تھے، اس رات نفل پڑھنے چاہیے، دن روزے رکھنے چاہیے،
مگر قرآن اور سنت کی روح نہ ایک رات کی اور دن کی باقی دنوں کے مقابلے کوئی فضیلت نہیں. البتہ صحیح احادیث تو جو کوئی ثابت ہوئے گل ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام نے جڑا شعبان کا مہینہ یہ زیادہ روزہ گزارتے تھے. جی میں فرض نماز پڑھنے تو پہلا آدمی آ کے کچھ نفل پڑھتا سنتاں پڑھتا اس طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برساؤ کے اس مہینے پڑھ جاتا کہ پورا مہینہ. حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماؤں کہ نبی علیہ السلام سال کے کسی مہینے جو انہیں روزے نہیں رکھتے جن نے اس مہینے چ رکھتے تھے بلکہ کئی بار تو پورا ہی رکھ جاتے نہیں تو اکثر رکھتے تھے پورے دن پاویں ناگا کرن پورا مہینہ ہی رمضان دے آن دیا تو اگوں ہی نبی علیہ السلام نے روزے کی اینی لذت اور اینا مزہ اس دنیا کے اندر نصیب ہوتا سی کہ حضور پیش کی انہیں روزے رکھنے شروع کر دیں پورا مہینہ ہی شعبان کا تقریباً روزہ کی رکھتا اور روزہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک اینی محبوب غذا سی. ساری تو بچے سمجھی ہے کہ رمضان شریف کی آمد ہوں بہت سارے نہیں معلوم ہوتا جی شیطان قید ہونے نا وہ بیچارے سنیا جی اپنے آپ کو قید محسوس کرتے لگی مصیبت پہن. حالانکہ نبی علیہ السلام کا حال یہ سی کہ جڑا پچھلا مہینہ رجب گزریا وہ حلال جب شروع ہوتا اور چند چڑھتا سی حدیث شریف چاہتا آپ ادو دعا فرما سی اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ اے رجب اور یہ شعبان بھی سارے واسطے مبارک کریں کہ جی میری موت اس سال کے اندر لکھی ہے تو مینو رمضان تک ضرور پہنچا. رمضان شریف کا مہینہ مقامی اینا برکتوں کا موسم بہار ہے کہ میں یہ فیل تو ضرور مستیاب ہو جاواں اس تو فائدہ اٹھا لوا. اس تو بعد اگر میری موت مقدر ہے تو اس باروں نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر کثرت نہ روزے رکھتے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ پورے مہینے جن کو رکھ سکتا اور رکھے یہ ضرور صحیح ہے دکھانا ثابت ہے. باقی یہ 15ویں تاریخ یہ بارے تھی یہ حقیقت رسمیت جانو کہ جی 22 رجب پیچھے گزریا وہ خلاصہ اور نچوڑ لبو کہ سوائے اس کو کوئی نہیں جو شیعہ کی اختراع من کر پیا اور پھر بیس پاروں پھر وہ مسلمانوں کے جلیل القدر بزرگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی موت کا دن ہے انہوں یہ رنگ دیتا کہ اس دن وہ اپنا حلوے پوڑیاں کھانے تھے. انہوں نے انہوں امام جعفر صادق کے نام منسوخ کر کے انہوں چکما دیتا اور مسلمانوں کو کئی سادہ لو لگتا ہے کہ حلوے پوڑیاں کرنے چاہیے کنڈے رکھنے چاہیے اور کوئی بلا مار نہیں سوچتا بھی اس بارے بریلوی علماء نے دیوبندی علماء نے حدیث علماء نے سب نے لکھا کہ بڑے مان تو 22 رجب نو کوئی واقعہ بھی امام جعفر صادق کا ہوا ہو پیدا ہوئے ہو موت ہوئی ہوئے انہوں نے کسی بزرگ کا ہوا ہوئے تو چلو تھی نہیں چلنا تو کرتے رہو. اسلامی تاریخ تھی سنگال لو 22 رجب میں سوائے امیر معاویہ سے موت سے اور کوئی جان ہی نہیں ہوئی. جان کیتے جان یہ ثابت کیا جائے کہ حضرت علی رسول اللہ اپنی تین خلیفہ بنا گیا تھی. انہوں نے کاروائی شروع کی کہ نبی علیہ السلام کے ذمہ حدیث لگا دو اور لوگوں سے غلط عقیدہ جڑا نہ پھیلاؤ.